فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 44 پڑھیں گے۔ 29واں باب جنت و دوزخ اور ان کے ضروریات دین سے ہونے کا بیان کی تفصیل کا بقیہ حصہ۔ صفحہ نمبر 455 بعض اہم شکوک و اوہام کا ازالہ۔ جسمانی جنت و دوزخ کی جو کیفیت ہم نے بالاجماع ذکر کی ہے، اس پر قریباً تمام فرقۂ اسلام کا اتفاق و اجماع ہے، مگر ملاحدہ و منکرین کی طرف سے اس پر خصوصاً عذاب دوزخ کے متعلق بڑی شد و مت کے ساتھ بعض اعتراضات کیے جاتے ہیں، جن کا ذکر مع ان کے جوابات کے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے باوجود اس مبحث کے غیر معمولی طور پر طویل ہو جانے کے ہم ان ارادات کو مع جوابات یہاں ذکر کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض اس سلسلے میں کہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سزا یا انتقام وہ شخص لیتا ہے جسے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا ہو یا اس کے پہنچنے کا اندیشہ ہو، مگر خدا کی ذات تو اس سے اجل و عرفہ ہے۔ اگر تمام دنیا فسق و فجور پر ایکا کر لے تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا، لہٰذا انتقام لینا عبث ہے۔ نیز خدا بہت رحیم و کریم ہے، اور یہ دوزخ کا عذاب و عقاب بہت شدید ہے، اس کی شان رحمیت اور روح و عافیت کے منافی ہے۔ اس اعتراض کا پہلا جواب۔ اس اعتراض کا کئی طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ خداوند عالم یقیناً رحمان و رحیم اور رؤوف و کریم ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ فقط کافروں اور مشرکوں، زانیوں اور قاتلوں اور چوروں اور ظالموں کے لیے ہی رؤوف و رحیم ہے، یا مظلوموں اور مقتولوں اور بے کسوں اور بے بسوں کے لیے بھی رحیم و کریم ہے؟ اگر ہے اور یقیناً ہے تو پھر اہل عقل و انصاف بتائیں کہ آیا اسے مظلوموں کا بدلہ ظالموں سے لینا چاہیے یا نہیں؟ عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ آیا دارالجزا میں ظالم و مظلوم، قاتل و مقتول میں فرق ہونا چاہیے یا دونوں کی حالت یکساں ہو؟ مختلف ادوار و آثار میں بعض انسان نما درندہ صفت لوگوں نے جو قیامت خیز مظالم اپنے ہی بنی نوع انسان پر ڈھائے ہیں اور ڈھا رہے ہیں، جن کے تصور سے کلیجہ منہ کو آتا ہے اور جبین انسانیت عرق انفعال سے شرابور ہو جاتی ہے، کیا ان مظالم کی باز پرس نہ ہوگی؟ کیا مظلوم کی داد رسی نہ کی جائے گی؟ کیا ظالم کو اس کے ظلم و جور کی سزا نہ دی جائے گی؟ معترضین کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں خداوند عالم رحمان و رحیم ہے، وہاں وہ جبار و قہار بھی ہے۔ اس کی گرفت بڑی سخت ہے، اور اس نے بتلا دیا کہ اس کی صفت غفاریت کن لوگوں سے متعلق ہوتی ہے اور صفت قہاریت کا کہاں ظہور ہوتا ہے۔ صاحب فلسفہ اسلام نے اس مقام پر ایک بہت اچھا جملہ لکھا ہے: یہ تعجب نہیں کہ جہنم کیوں پیدا کیا گیا، بلکہ تعجب یہ کہ ان ظالموں کو قیامت تک کی مہلت کیوں دی گئی۔ اسی طرح حقوق اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر یہ جزا و سزا کا سلسلہ نہ ہو تو پھر محسن و مسیح، صالح و طالح، سعید و شقی، مطیع و عاصی، مصلح و مفسد، برو و فاجر کا مساوی ہونا لازم آئے گا، جو عند العقلاء قبیح و شنیع اور شان حکمت و ربوبیت کے خلاف ہے۔ اسی بنا پر اس کا ارشاد ہے سورہ نون پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 4: کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی مانند بنائیں گے؟ کیا ہم متقیوں کو فاسقوں اور فاجروں کی طرح قرار دیں گے؟ قانون شریعت کی تشریح عبث و بیکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس پر وہی شخص
اعتراض کر سکتا ہے جس کی فطرت میں فطور اور نعمت عقل و دانش سے محروم۔ دوسرا جواب، بعض علماء نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ جس طرح عالم جسمانیات میں اسباب و مسبات و علل و معلولات اور اثر اور مؤثر کا سلسلہ ہے، مثلاً سنکھیا قاتل ہے، گلاب محرک نزلہ ہے، عملتاس مسحل ہے، اسی طرح یہ سلسلہ روحانیت میں بھی قائم ہے۔ نیک و بد جس قدر افعال ہیں، ان کا نیک یا بد اثر روح پر مترتب ہوتا ہے۔ یہ عذاب و ثواب ان افعال کا لازمی اثر ہے جو ان سے جدا نہیں ہوتا، یہ کوئی انتظام نہیں ہے۔ امام غزالی نے اپنے رسالہ مظنون بعلل خیر الاہلا میں لکھا ہے، جس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ امر و نہی کی خلاف ورزی پر جو عذاب ہوگا اس کے یہ معنی نہیں کہ خدا کو غصہ آئے گا اور وہ انتقام لے گا، بلکہ اس کی مثال یہ کہ جو شخص عورت کے پاس نہیں جائے گا اس کے اولاد نہ ہوگی، طاعت یا معصیت کی وجہ سے قیامت میں جو ثواب و عذاب ہوگا اس کی بالکل یہی مثال ہے۔ لہٰذا یہ سوال کرنا کہ گناہ سے عذاب کیوں ہوتا ہے، گویا یہ سوال کرنا کہ زہر کھانے سے جاندار کیوں مر جاتا ہے۔ خدا نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، جن باتوں سے روکا ہے، اس کی مثال یہ کہ جس طرح ایک طبیب کسی بیمار کو دوا کھانے اور مضر چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے، مریض اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا تو اس کو ضرر ہوتا ہے۔ یہ ضرر صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے بد پرہیزی کی، لیکن عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مریض نے چونکہ حکیم کی نافرمانی کی ہے اس لیے اسے ضرر ہوا، حالانکہ ضرر کی علت بد پرہیزی ہے۔ بالفرض اگر طبیب بد پرہیزی سے منع نہ بھی کرتا تو بھی بد پرہیزی کرنے سے ضرر ہوتا۔ یہی حال گناہوں کے ارتکاب کرنے کا ہے، اگر خدا ان سے نہ بھی روکتا تو بھی روح کو ان کے ارتکاب سے صدمہ پہنچتا ہے۔ الکلام الشبلی، الغرض اشخاص کی نیکوکاری و بدکاری اور افراد کی سعادت و شقاوت کے جو اصول ہیں وہی جماعتوں اور قوموں کی صلاح و فساد اور سعادت و شقاوت پر بھی حاوی ہیں۔ جس طرح ایک سائنٹسٹ حکیم کا کام ان مادی فزیکل اصول کو جاننا اور بتانا ہے اور اس کی تعلیم کا نام ہماری اصطلاح میں حکمت سائنس ہے، اسی طرح ان روحانی اسباب و علل و آثار و نتائج کو جاننا اور بتانا انبیاء علیہ السلام کا کام ہے اور ان کی اس تعلیم کا نام شریعت ہے۔ انبیاء کی اس تعلیم کے مطابق ہم کو اعمال کے روحانی آثار و نتائج کا وہی یقین ہونا چاہیے جو ایک حکیم کی تعلیم کے مطابق ہم کو جسمانی اشیاء کے خواص و آثار کا ہوتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ یہ مادی و جسمانی دنیا علت و معلول اور علم درد عمل کے جس اصول پر مبنی ہے، اس کی وسعت کے دائرے میں انسان کا ہر قول اور ہر عمل داخل ہے۔ یہی سبب ہے کہ گناہ کے لازمی نتیجے کا نام اسلام میں عقاب اور اعمال صالحہ کے لازمی نتیجے کا نام ثواب رکھا گیا ہے۔ عقاب کا لفظ عقب سے نکلا ہے جس کے معنی پیچھے کے، اس لیے عقاب اس اثر کا نام ہے جو کسی فعل کے کرنے کے بعد لازم میں آتا ہے، اور ثواب کا لفظ ثواب سے لیا گیا جس کے معنی لوٹنے کے ہیں، اس لیے یہ کسی اچھے کام کے لوٹنے والے نتیجے اور اجزاء کے معنی میں بولا گیا ہے۔ سیرت النبی، اس طرح بھی اس اعتراض کا قضا کما کیا ہو جاتا ہے۔ بعض آیات قرآنیہ سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے، آج تمہیں اسی کا بدلہ ملے گا جو کچھ تم کرتے تھے، سورہ جاثیہ۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 10، تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کی جزا دی جائے، اور ایک اور جگہ وارد ہے سورہ نحل پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 10، پس انہوں نے جو عمل کیے تھے ان کو ان کی سزائیں ملیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جزا و سزا ہماری ہی اعمال کے رد عمل کا نام ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں وارد ہے کہ قیامت کے دن خدا فرمائے گا، اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی عمل ہیں جو تم کو واپس مل رہے ہیں، تو جو نیکی پائے وہ خدا کا شکر ادا کرے، اور جو برائی پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ سچ ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دوسرا اعتراض اور اس کا پہلا جواب، گناہ کی مدت بلکہ خود انسانی دنیاوی زندگی کی مدت بہت مختصر ہے اور عذاب و عقاب کی مدت بہت طویل ہے۔ یہ بات شان خدا بندی کے مناسب نہیں ہے کہ مختصر مدت میں کیے گئے گناہ کا عذاب اس قدر طویل ہو۔ اس اعتراض کا بھی کئی طرح جواب
دیا جا سکتا ہے۔ ایک جواب یہ کہ یہ امر ظاہر ہے کہ سزا کی کمیت مقدار جو جرم کی کمیت کے برابر نہیں ہوا کرتی۔ دنیاوی قانون میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں اور کوئی عقل مند ان پر اعتراض نہیں کرتا۔ مثلاً ایک قاتل چند منٹ بلکہ چند سیکنڈ میں کسی کو قتل کر دیتا ہے، مگر اس کی سزا اسے حبس و دوام کی صورت میں دی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چونکہ جرم کا ارتکاب چند منٹ یا چند سیکنڈ میں کیا گیا ہے لہذا سزا بھی چند منٹ یا چند سیکنڈ میں ہونی چاہیے، تو کیا عقلائے روزگار ایسے شخص کی حمایت و جہالت میں شک کر سکتے ہیں؟ اسی حبس دوام کا نام خلود فی النار ہے۔ اسی طرح کھانے پینے میں تھوڑی سی بد پرہیزی یا دیگر اصول حفظان صحت میں ذرہ بھی غلط کاری کے نتیجے میں کئی ماہ بلکہ کئی سال کی بیماری کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو زندگی بھر کے کسی ایسے مرض میں مبتلا ہوتا ہے کہ باوجود علاج معالجہ بالآخر جان عزیز سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ غلطی کے مقابلے میں اصلاح و تلافی کی مدت کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا جواب یہ درست ہے کہ انسانی زندگی کی مدت ثواب و عقاب کی مدت کے مقابلے میں بہت ہی قلیل ہے، مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انسان اکثر اوقات اسی مختصر زندگی میں بعض ایسے گناہوں کو ارتکاب کر جاتا ہے کہ صدیوں تک ان کے برے آثار و نتائج موجود رہتے ہیں اور بعد میں آنے والی نسلوں کو ان کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، جیسے کفر و شرک یا دیگر برے امور کی تاسیس و بنیاد یا قتل نفس وغیرہ۔ اسی لیے خداوند عالم فرماتا ہے جس شخص نے ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا یا زمین پر فتنہ و فساد پھیلایا وہ ایسا ہے گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس شخص نے ایک نیک آدمی کو بچا لی تو گویا اس نے تمام لوگوں کو بچا لیا۔ اندری حالات اگر سزا کی مدت طویل ہو تو اس میں کون سی قباحت لازم آتی ہے؟ تیسرا جواب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر اور کافر کی نیت اس کے عمل سے بدتر ہے۔ اگرچہ ان کے اعمال قلیل ہیں مگر ان کی جزا یہ سزا کی مدت کا طویل ہونا ان کی نیات کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ مومن کا یہ ارادہ تھا کہ اگر خدا نے اسے ابدالآباد تک زندہ رکھے گا تو وہ اس کی عبادت و اطاعت ہی کرتا رہے گا، اور کافر کا عزم ہمیشہ معصیت و نافرمانی کا تھا، اس لیے ان کی نیتوں کے مطابق ان کے ثواب یا عقاب کی مدت طویل ہوگی۔ یہ جواب بھی ثواب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کلام حق ترجمان سے ماخوذ ہے۔ تیسرا اعتراض اور اس کا جواب، یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک انسان آگ میں رہے، گرم پانی سر پر پڑے، لہو اور پیے اور پھر زندہ رہے۔ اس اعتراض کا مختصر جواب یہ کہ ابھی انسانی عقل ناقص ہے، ہزاروں اشیاء کی حقیقت تاحال مجہول ہے۔ کیا معترض نے باقی سب کچھ سمجھ لیا ہے اور صرف یہی ایک بات باقی رہ گئی ہے؟ جہاں اور اشیاء ان سمجھی موجود ہیں وہاں ایک یہ بھی صحیح، اگر ان اللہ علی کل شیء قدیر پر ایمان کامل ہو تو ایسے شبہات پیدا ہی نہیں ہوتے۔ حالانکہ ایسی مثالیں دنیا کے اندر بھی موجود ہیں۔ پتھر شگافتہ کرنے سے ان کے اندر بعض کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں جہاں کسی قسم کی کوئی آب و دانہ موجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح سنا گیا کہ ایک خاص قسم کا کیڑا ہے جو آگ میں نہیں مرتا، تو خدا اس بات پر قادر ہے، اس پر بھی قادر ہے جو سوال میں پیش کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی 29واں باب اپنے اختتام پر پہنچا۔ صفحہ نمبر 459 آغاز ہوتا ہے 30واں باب نزول وحی کی کیفیت کے متعلق اعتقاد۔ جناب شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد اس سلسلے میں یہ ہے کہ جناب اسرافیل کی دونوں آنکھوں کے سامنے ایک تختی ہے۔ خداوند عالم جب کسی امر کے متعلق وحی کے ذریعے سے کلام کرنا چاہتے ہیں تو وہ تختی اسرافیل کی پیشانی پر لگتی ہے، وہ جناب اس میں نگاہ کرتے ہیں اور جو کچھ اس میں لکھا ہوتا ہے اسے پڑھ کر جناب میکائیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ میکائیل اس کی اطلاع حضرت جبرائیل کو دے دیتے ہیں اور جبرائیل امین علیہ السلام اس وحی خداوندی کو انبیاء علیہ السلام تک پہنچا دیتے ہیں۔ وحی کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی کی جو کیفیت طاری ہو جاتی تھی تو یہ خداوند عالم کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمانے
نہ کہ جناب جبرائیل کی آمد کی وجہ سے عارض ہوتی تھی، حتیٰ کہ آن حضرت کا جسم مبارک بھاری ہو جاتا اور آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ جناب جبرائیل تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حد تک احترام کرتے کہ حضور کی خدمت میں بغیر اجازت حاضر نہ ہوتے تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں غلاموں کی طرح بیٹھا کرتے تھے۔ 30واں باب کیفیت نزول وحی کا بیان کی تفصیل، وحی کے معنی اور اس کے موارد استعمال کا بیان۔ لغت عرب میں لفظ وحی متعدد معنوں میں استعمال ہوتا ہے، من جملہ ان کے چند معنی یہ ہیں: اشارہ، کتابت و رسالت، پیغام یعنی پیغام، الہام اور کلام خفی، مثلاً میں راز و نیاز ملاحظہ اور لسان العرب، قاموس، اقرب الموروث وغیرہ۔ آیات قرآنیہ میں انہی لغوی معنوں کے اعتبار سے لفظ استعمال ہوا ہے، چنانچہ آیہ مبارکہ ہم نے اور موسیٰ کو وحی کی کہ موسیٰ کو دودھ پلا، ہم نے مادر موسیٰ کو وحی کی کہ موسیٰ کو دودھ پلا۔ یہاں وحی بمعنی الہام و القاء فی القلب ہے، اور آیت مبارکہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی میں وحی بمعنی تسخیر ہے کہ ہم نے اسے مسخر کر دیا۔ یہ بقول بعض یہاں بھی بمعنی القاء در قلب ہے، اور آیت مبارکہ جناب یحییٰ اپنی قوم پر برآمد ہوئے اور ان کی طرف اشارہ کیا میں وحی بمعنی اشارہ خفیہ ہے۔ آیت مبارکہ ان میں سے بعض دوسرے بعض کی طرف بطور راز جھوٹ قول نقل کرتے ہیں۔ اس میں معنی بمعنی راز و نیاز استعمال ہوتا ہے۔ الغرض لغوی اعتبار سے وحی کی جامع تعریف ہے۔ اس لفظ کا غلبہ استعمال اس کلام پر ہو گیا جو خداوند عالم کی طرف سے اس کے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتا ہے، اس لیے جب اسلامی کتب میں یہ لفظ بولا جائے تو بلا قرینہ اس سے یہی معنی متعبر ہوتے ہیں۔ وحی کی فلسفی اور شرعی حیثیت، چونکہ وحی نبی و غیر نبی نیز نبوت کے سچے اور جھوٹے مدعی کے درمیان فارق ہے، لہٰذا اس کی اہمیت کے پیش نظر اس پر قدر مزید تبصرہ کیا جاتا ہے۔ سو مخفی نہ رہے کہ حکمائے اسلام نے وحی کو ملکہ نبوت سے تعبیر کیا ہے، اور اس کی تشریح وہ اس طرح پیش کرتا ہے کہ انبیاء مرسلین میں علم و عقل کی ایسی قوت موجود ہوتی ہے جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ حواس صرف مادیت کو دریافت کرتے ہیں، دماغی قوی اس سے بلند ذہنیات و عقلیات کو، مگر ملکہ نبوت اس سے بھی بلند تر ہے، وہ عقلیات سے بھی بلند تر حقائق کا درک کرتا ہے، اور یہ ادراک حقائق اس قدر مکمل اور صحیح ہوتا ہے کہ نہ اس میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ منطقی ترتیب مقدمات کی حاجت ہوئی ہے، بلکہ حقائق اس طرح پیش نظر ہوتے ہیں جس طرح وجدانیت، بدیہیات اور محسوسات، چونکہ یہ معلومات عام انسانی ذرائع و وسائط علم کے بغیر خود علام الغیب عطا کرتا ہے، اس نے شرعی زبان میں اسے وحی و الہام کا نام دیا جاتا ہے۔ حکمہ کی اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی کسی خارجی حقیقت براہ راست وقتاً فوقتاً تعلیم ربانی کا نام نہیں، بلکہ پیغمبر کے مافوق ذہنی قوا اور وحی وہبی علم و فہم کا نتیجہ اندوز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدائے آفرینش سے انبیاء کو فطرتاً مخصوص قوا اور کمالات سے نوازا جاتا ہے، اور منشائے قدرت کو سمجھنے کی استعداد ان میں بدرجہ عتم موجود ہوتی ہے، جس سے غیر انبیاء محروم ہوتے ہیں۔ تاہم اسی استعداد کو وحی قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس جبلی استعداد کو ملکہ نبوت یا مایہ نبوہ کہا جا سکتا ہے، لیکن وحی بہرحال اس خارجی حقیقت کا نام ہے جس کے ذریعے خلاق عالم اپنے
انبیاء و مرسلین کو گاہے بگاہے اپنے احکام و عزائم بتلانے کے لیے براہ راست الہام و القاء یا بذریعہ فرشتوں کے آگاہ کرتا رہتا ہے۔ قرآن و حدیث قدسی اور عام حدیث کا باہمی فرق۔ یہ بات محتاج بیان نہیں رہتی کہ انبیاء کے معلومات، تعلیم و ارشادات سب وحی الہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہوتا ہے کہ اگر الفاظ و معنی ہر دو من جانب اللہ اور وہ بھی معجزانہ شان لیے ہوئے ہوں تو اس کے مجموعے کو صحیفہ یزدان یا قرآن یا زبور و توریت و انجیل کہا جاتا ہے، اور اگر الفاظ و معنی ہر دو تو من جانب اللہ مگر معجزہ وہ حقیقت کے حامل نہ ہو تو اسے حدیث قدسی کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر معنی من جانب اللہ اور الفاظ نبی کے ہوں تو اسے اصطلاح میں عام حدیث یا سنت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ وحی مطلوع و غیر مطلوع۔ اسی لیے بعض علماء اصول نے کتاب اللہ کو وحی مطلوع یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور سنت کو وحی غیر مطلوع وہ روحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اقرار دیا ہے، سچ ہے۔ وحی شیطانی کا تذکرہ۔ اب تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ تو وحی ربانی کے متعلق تھا، اس کے بالمقابل ایک وحی شیطانی بمعنی وسوسہ ابلیسی بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے، شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی ان کو وسوسے میں مبتلا کرتے ہیں۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ لہذا اگر کوئی پیوست و دماغی خشکی کا مریض یا کوئی چلہ زدہ، نیم پاگل یا غیر شرعی ریاضت کرنے والا یا مالی خلیہ میں مبتلا شخص کسی شیطانی القات یا ذاتی پریشان خیالات و خز مبتلات کو وحی الہی سمجھتا ہے، بلکہ بعض اوقات ہر بنائے فاسد اپنی نبوت کا اعادہ بھی کرنے لگتا ہے، تو اہل اسلام و ایمان کو چاہیے کہ ان کو نبی ماننے کے بجائے کسی دماغی امراض کے ماہر کے پاس لے جائیں اور اس کا شافی علاج کرائیں۔ اس میں اس کے علاوہ اور بہتوں کی بھلائی ہے، ایسا کرنے والے کو خدا جزائے خیر دے گا۔ شرعی وحی کے اقسام سیگانہ کا بیان۔ انبیاء کی یہ وحی کئی طرح پر ہوتی ہے، چنانچہ ارشاد قدرت ہوتا ہے۔ مصنف کے بیان کردہ مسلک کی تائید مزید۔ جناب مصنف علامہ علیہ رحمہ نے طریقہ وحی کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے، یہ مضمون چند احادیث میں وارد ہوا ہے اور عقلاً بھی یہ امر ممکن ہے، لہذا محض استبداد کی بنا پر اس کا انکار یا اس میں تردد کا اظہار کرنا، جیسے کہ حضرت شیخ مفید علیہ رحمہ نے ھذا اخذ ابو جعفر من شراز الحدیث لکھ کر اس کا مظاہرہ فرمایا، بظاہر درست نہیں ہے۔ تعجب ہے کہ اس مقام پر تو حضرت شیخ مفید علیہ رحمہ اس مطلب کو شواذ احادیث ماخوذ قرار دیتے ہوئے مسترد فرما رہے، لیکن محبت سے لوح و قلم میں جہاں منصف و علام نے یہ فرمایا کہ لوح و قلم دو فرشتے ہیں، وہاں مصنف کے کلام کی رد کرتے ہوئے جناب شیخ علیہ رحمہ وحی کے اسی طریقے کو متعدد اخبار و آثار کا حامل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی جب خدا بند یہ ارادہ فرمائے کہ فرشتوں کو کسی غیب پر مطلع فرمائے، کسی غیبی بات کے بتانے کے لیے ان کو انبیاء کے پاس بھیجے، تو ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ لوح محفوظ میں نگاہ کریں۔ چنانچہ فرشتے لوح محفوظ دیکھ کر وہ کچھ یاد کر لیتے ہیں جو انہوں نے رسولوں تک پہنچانا ہوتا ہے، اور وہ کچھ سمجھ لیتے ہیں جس پر انہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس امر کے متعلق پیغمبر اسلام اور حضرات ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے کئی آثار و اخبار وارد ہوئے ہیں۔ اسی قسم کے امور کے متعلق حضرت علامہ مجلسی علیہ رحمہ بحار الانوار جلد نمبر 4 میں فرماتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث میں اس قسم کے جو امور وارد ہوئے ہیں بلا دلیل و برہان اور بغیر کسی مارز نص کے محض استبعاد و وہمی کی بنا پر ان کی تعویل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 30واں باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ آغاز ہوتا ہے صفحہ نمبر 463۔ 31واں باب قرآن کے لیلۃ القدر میں نازل ہونے کے متعلق اعتقاد۔
حضرت شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارا اعتقاد یہ کہ ماہ رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں پورا قرآن مجید بیت المعمور میں یک دفعہ نازل ہوا۔ اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں پورا قرآن مجید بیت المعمور میں یک دفعہ نازل ہوا، پھر برابر 20 سال کی مدت دراز میں تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ خداوند عالم نے اپنے نبی کو قرآن کا پورا علم اجمالی عطا فرما دیا تھا۔ اس نے فرمایا ہے، اے میرے حبیب، جب تک میری وحی پوری نہ ہو جائے تم قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو اور یہ دعا مانگا کرو، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور ارشاد فرمایا، اے نبی، تم اپنی زبان کو اس لیے حرکت نہ دو کہ تم اسے جلدی جلدی یاد کر لو، کیونکہ اس کا جمع کرنا اور پڑھانا تو ہمارے ذمے ہے۔ اس لیے جب ہم پڑھائیں تو تم اسے پڑھتے رہو، پھر اس کے بعد اس کی توضیح و تشریح کرنا بھی ہماری ہی ذمے ہے۔ 31واں باب لیلۃ القدر میں نزول قرآن کا بیان کی تفصیل۔ نزول قرآن کے سلسلے میں جو کچھ مصنف اعلام نے ذکر فرمایا یہ متعدد آیات و احادیث سے مستفاد ہے۔ چنانچہ خداوند عالم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ سے اجمالاً اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید 12 مہینوں میں سے ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ دخان، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نزول قرآن ماہ مبارک کی کسی خاص رات میں ہوا ہے۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اس سے نزول قرآن کی مکمل تاریخ کا علم ہو گیا کہ پورا قرآن شب قدر میں لوح محفوظ سے بیت المعمور پر اترا تھا۔ اس کے بعد موقع میل کے لحاظ سے جیسی جیسی ضرورت پیش آتی رہی، جبرائیل امین ویسی آیات یا صورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آتے رہے، اور عرصہ 20 سال تک یہ سلسلہ برابر حاوی اور جاری و ساری رہا۔ ارشاد ہوتا ہے، نزل بالروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اسی طرح یہ تفصیل متعدد احادیث میں مذکور ہے۔ چنانچہ تفسیر قمی میں بذیل آیت مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا خداوند عالم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو لوح محفوظ سے بیت المعمور کی طرف نازل فرمایا اور اسے 20 سال کی مدت میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ اصول کافی میں حفظ بن غیاث سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، باوجود یہ کہ قرآن مجید 20 سال کے عرصے میں اترا ہے، پھر اس قرآنی آیت کا کیا مفہوم ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ فرمایا یعنی ایک بار تمام قرآن شب قدر کو ماہ رمضان میں بیت المعمور کی طرف نازل ہوا اور پھر وہاں سے 20 سال کی مدت میں نازل ہوا۔ اس قسم کی متعدد روایات اصول کافی، من لا یزل فقیہ اور تفسیر صافی کے مقدمہ تاسیہ میں مذکور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکثر علماء مفسرین و محدثین اور متکملین نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے، اور یہی قول مشہور ہے۔ صاحب تفسیر لوائل تنزیل مقدمہ 12 میں لکھتے ہیں، وہم چنی لکھتے ہیں از روایت معاف کیجیے گا، یعنی متعدد روایات سے مستفید ہوتا ہے کہ تمام قرآن یک بار کی ماہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے بیت المعمور کی طرف نازل ہوا، اور پھر وہاں سے تدریجاً 23 سال کی مدت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ 2 شبہوں کا ازالہ۔
بائیں ہمیں یہ امر کس قدر تعجب خیز ہے کہ بعض علماء نے بعض بے بنیاد شکوک و شبہات کی بنا پر اس حقیقت کا انکار کر دیا ہے۔ ان شبہات میں سے پہلا شبہ یہ ہے کہ نزول کے اسباب دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مختلف اسباب حوادث اور حالات حاضرہ کے مطابق تدریجاً نازل ہوتا تھا۔ مثلا خداوند عالم نے کفار کا یہ قول نقل کیا ہے، وہ کہتے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، یا جیسے خالق عالم نے مشرکین کا یہ قول نقل کیا کہ انہوں نے شرک ترک کر کے اسلام قبول کرنے کی دعوت کے جواب میں کہا تھا اگر اللہ چاہتے تو ہم بتوں کی پرستش نہ کرتے۔ اسی طرح قصہ زہار میں ارشاد قدرت ہے، خداوند عالم نے اس عورت کا قول سنا جو اپنے شوہر کے بارے میں تجھ سے مجادلہ کرتی تھی، لہذا یہ کیوں کر باور کیا جا سکتا کہ کسی وقت قرآن بتماہی سب یکجا موجود تھا۔ پہلے شبے کا جواب، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بظاہر قرآن کریم کا نزول انہی اسباب جدیدہ اور حالات حاضرہ کے مطابق ہوتا رہا اور یہ سلسلہ 23 سال میں جا کر مکمل و مختتم ہوا۔ آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم کی سند ملی، لیکن اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ خداوند عالم کو ان واقعات و حادثات کے ظہور سے پہلے ان کا علم نہ تھا؟ کیا کوئی مسلمان اس کا قائل ہو سکتا تھا؟ سب اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے کہ خلقت اشیاء سے قبل خداوند عالم کو ان کا اسی طرح علم ہوتا ہے جس طرح ان کی خلقت کے بعد ہوتا ہے۔ اصول کافی وغیرہ۔ ہاں، بعض فلاسفہ یونان کا یہ نظریہ فاسدہ ہے کہ خلقت اشیاء سے قبل خدا کو ان کا اصلاً علم نہیں ہوتا، یا کم از کم تفصیلی علم نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ۔ متکلمین اسلام نے اپنے مقام پر دلائل قاطع و براہین صحیحہ سے اس نظریہ فاسدہ کو باطل کر دیا ہے۔ پس جب یہ امر ثابت ہے کہ خداوند عالم کو ان واقعات کا ان کے ظہور و بروز سے پہلے علم تھا، تو پھر ظاہری نزول سے پہلے قرآن کے موجود ہونے میں کیا اشکال لازم آتا ہے اور اس میں کون سا استبعاد ہے؟ دوسرا شبہ، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ قرآن مجید اس ظاہری نزول سے قبل موجود تھا تو اس سے مخالفین کا وہ کلام نفسی والا قول صحیح ثابت ہو جائے گا، حالانکہ اہل حق کے نزدیک وہ باطل ہے، لہذا ظاہری نزول سے پہلے قرآن کے موجود ہونے والا قول درست نہیں ہے۔ اس شبے کا جواب، قطع نظر اس امر سے کہ کلام نفسی کا صحیح مفہوم کیا ہے، جسے نہ اس کے قائل خود کما حقہ آج تک سمجھ سکیں اور نہ ہی سمجھا سکیں۔ ارباب عقل و ہوش کے لیے ان کا یہ عقیدہ ایک لا یقین معمہ بنا ہوا ہے۔ بہرکیف جو لوگ اس کلام نفسی کے قائل ہیں وہ اسے خداوند عالم کی طرح قدیم تسلیم کرتے ہیں، اور چونکہ ہمارے نزدیک سوائے خداوند عالم کے اور کوئی چیز قدیم نہیں ہے، اس لیے یہ نظریہ ہمارے نزدیک باطل ہے، کیونکہ اس سے تعدد قدمہ ایک سے زائد قدیم کا وجود لازم آتا ہے۔ لیکن اگر ظاہری نزول سے پیشتر قرآن کو لوح محفوظ یا بیت المعمور میں موجود مان لیا جائے تو اس سے ہرگز قرآن کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ حقیقی قدیم تو اسے کہتے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، لیکن جس امر کی کوئی ابتدا موجود ہو تو اسے اگرچہ ظاہری نزول سے 1000 سال نہیں بلکہ لاکھ سال بلکہ کروڑ یا اس سے بھی زیادہ عرصے پہلے موجود فرض کر لیا جائے، پھر بھی جب تک اس کی کوئی ابتدا ہے تو اسے کسی طرح بھی قدیم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بھلا جب خود لوح محفوظ اور بیت المعموری حادث ہے نہ قدیم، تو جو چیز ان میں موجود ہوگی وہ کیوں کر قدیم ہو سکتی ہے؟ اسی لیے حضرت مصنف علام نے تصریح فرمائی ہے کہ خداوند عالم قرآن کا ایجاد کرنے والا اور اس کا محافظ و نگران ہے اور اس کے ساتھ کلام کرنے والا ہے۔ ان حقائق سے معلوم ہوا کہ ایسے شبہات کی بنا پر قرآن و حدیث سے ایک ثابت شدہ حقیقت کا انکار کرنا ایک مسلمان خصوصاً مدعی ایمان کے لیے کسی صورت میں بھی روا نہیں ہے۔ تنبیہ، مخفی نہ رہے کہ آیت مبارکہ لا تجعل بالقرآن آیا کی جو تفسیر مصنف علام نے بیان فرمائی ہے وہی صحیح اور شان رسالت کے مطابق ہے، اور اسے بعض احادیث کی تائید بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے وہ شان رسالت کے منافی ہونے کی وجہ سے ناقابل قبول ہیں، اس لیے ہم بوجہ خوف طوالت انہیں یہاں ذکر کرنے
یہاں ذکر کر کے ان پر کچھ مزید نقد و تبصرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ایذا و افصاح، اوپر نزول قرآن کے متعلق جو بعض آثار و اخبار نقل کیے گئے ان میں بظاہر ایک اختلاف دکھائی دیتا ہے کہ بعض روایات میں مدت نزول 20 سال مذکور ہے اور بعض میں 23 سال، لیکن حقیقت حال کا بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کوئی در حقیقت تعارض و تضاد نہیں، کیونکہ جناب رسول خدا کے ظاہری نبوت کے ابتدائی 3 سال کا دور سری و مخفی تھا، نہ جہری، اور نزول قرآن بھی اس دوران میں بالکل برائے نام تھا، لیکن نزول کی ابتدا ہو چکی تھی۔ ہاں نزول کی کثرت 3 سال کے بعد شروع ہوئی، لہٰذا اگر دقت سے کام لیا جائے تو نزول کی مدت 23 سال ثابت ہوتی ہے، اور اگر ظاہری طور پر حالات کا جائزہ لیا جائے تو 20 سال ظاہر ہوتی ہے، واللہ عالم۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر 31واں باب اپنے اختتام کو پہنچا، اور ہم کتاب کے پارٹ نمبر 44 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 45 کا آغاز 32واں باب اعتقاد بقرآن کا بیان سے کریں گے انشاءاللہ۔